دلی کا جور باغ علاقہ بہت ہی تاریخی ہے۔ 18ویں صدی میں یہاں کے اوپر نواب قدسیہ بیگم، جو مغل بادشاہ احمد شاہ کی والدہ تھیں اور محمد شاہ کی بیگم تھیں، انہوں نے یہاں پر درگاہ شاہ مرداں بنوائی تھی، جو حضرت علی سے منسوب ہے، اور یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس درگاہ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی برکت ہے، اس میں جو لوگوں کی عقیدت ہے وہ اتنی ہے کہ اسی کی وجہ سے صفدر جنگ کا مقبرہ بھی اسی کے پاس بنا، اور بہت سارے اور مقبرے بھی یہاں بنے ہیں۔ لیکن یہ علاقہ جو ہے، اس کا نام جور باغ کیوں پڑا؟ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ جورو کا باغ تھا، لیکن جورو جو لفظ ہے وہ اس زمانے میں ایک تو عام نہیں تھا، دوسرے جنہوں نے بنوایا وہ جورو نہیں تھی، انہوں نے اپنی ماں کے حیثیت سے بنوایا، اپنے بیٹے کے عہد میں بنوایا۔ اس جگہ کا نام اصلی میں تھا باغ جد، اور لودھیوں کے عہد میں یہ جگہ ایک بہت بڑی نیکروپولس تھی، یعنی کہ کہیے ایک بہت بڑا قبرستان تھا، اور جور باغ سے لے کے چراغ دلی کے علاقے تک، جہاں پہ بہلول لودھی کی قبر ہے، اور اس کے بیچ میں آتا ہے دلی گولف کلب اور لودھی گارڈنز، یہ سب اسی باغ جد کا حصہ تھے۔ لودھی سلطان کیونکہ ایتھنکلی افغان تھے، جہاں کے اوپر یہ کنسیپٹ نہیں تھا ڈیوائن یا ایبسولوٹ مونارکی، ہر امیر امرا کو اتنا ہی حق تھا، ٹرائبل سسٹم تھا، اور سب اپنے اپنے مقبرے بنوا سکتے تھے، اور سب نے بنوائے۔ ایک کافی فلرشنگ بزنس بھی تھی اس زمانے میں کہ مقبرے بن کے بیچے جاتے تھے۔ فرق یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تھے ان کے آکٹاگونل ہوتے تھے اور باقیوں کے اسکوائر ہوتے تھے۔ اچھا، یہ آپ کو دلی گولف کلب کے اندر مل جائیں گے، یہ جو سارے مقبرے ہمیں دکھا رہی ہوں یہاں پہ، یہ سارے دلی گولف کلب کے اندر ہیں۔ اچھا، اگر آپ وہاں پہ گولف کھیلنے جائیں تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ آپ کی بال جو ہے وہ کسی قبر پہ جا کے پڑ جائے، کیونکہ جتنے مقبرے بڑے بڑے ہیں وہ تو انکلوزڈ ہیں یا اونچی ٹیلے پر ہیں، لیکن وہاں خاصی قبریں ہیں جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں جنگل میں۔ جب میں گئی تھی تو میں نے ایسے ہی دیکھا، دیکھیے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی نا، 2 قبریں ایسی کافی رہی ہوں گی وہاں پہ، جو اب سب پاٹ دی گئی ہیں۔ انفیکٹ جب بشپ ہیبر آئے تھے 19ویں صدی میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ڈیلی از اے ہیوج نیکروپولس، اور جو اتنے یہاں مقبرے ہیں اس میں سے 80% سے زیادہ تو شاید لودھی عہد کے ہوں گے۔ اسی وجہ سے یہ باغ جد جو تھا، یہ علاقہ کہلایا جاتا تھا، یعنی کہ گارڈن آف دا اینسسٹرز، اور یہ ایک فیونرری گارڈن تھا۔ بشیر الدین احمد صاحب اپنی کتاب واقعات دارالحکومت دہلی میں لکھتے ہیں کہ بہلول لودھی کی جو قبر ہے وہ جود باغ میں ہے۔ اب یہ جود باغ یہ اسی باغ جد کا ایک کرپشن ہوگا اس لفظ کا، اور اسی سے ہی لفظ جور باغ آیا ہے۔ اور آپ اس ایریا میں اگر ٹہلیں تو آپ، یہ تو دلی گولف کلب میں یہ سید عابد کی قبر ہے، جس کے بغل میں اب سوئمنگ پول ہے، اور آپ اگر وہاں جائیے گا لودھی گارڈنز، تو لودھی گارڈن میں بھی آپ کو بہت ساری قبریں ایسے ہی پڑی ہوئی ملیں گی۔ ہاں، آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے تو قبر ہیں ہی، ان کا سید سلطان کا ہے، محمد شاہ کا، سکندر لودھی کا ہے، اور 1-2 ایسے بڑے قبریں ہیں جن کی پتہ نہیں کہ کس کی ہیں، جیسے وہ شیش گنبد ہے۔ لیکن یہ سب قبریں جو ہیں یہ 15ویں صدی کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جور باغ، جب 18ویں صدی میں نواب قدسیہ بیگم نے وہاں درگاہ شاہ مردہ بنائی، تو اس کے بعد سے پھر اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، اور جیسے کہ بڑے بڑے امرا تھے جن کی عقیدت حضرت علی میں تھی، جیسے کہ صفدر جنگ، ان کی قبر بھی اسی کے آس پاس ہے۔ یہ سکندر لودھی کی قبر ہے، بڑا مقبرہ ہے، دیکھیے آپ دیکھیے تو آکٹاگونل ہے، اور اسی میں دیکھیے اب آپ کو یہاں دکھائی دیں گی کہ یہاں پہ یہ لودھی گارڈنز کے اندر جو ایسی قبریں تھوڑے تھوڑے جو جنگلات کا ایریا ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت چراغ دہلی کی درگاہ کے بغل میں بہلول لودھی کی قبر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ پورا علاقہ باغ جد کہلاتا تھا، اور جور باغ اسی باغ جد سے کہیں نہ کہیں میرا ماننا ہے کہ یہ لفظ اسی سے کہیں سے ڈرائیو ہوا ہے۔
تو اگلی دفعہ آپ گولف کھیلنے جائیں یا ٹہلنے جائیں فاتحہ ضرور پڑھ لیجیے گا.